ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ان سائڈ اسٹوریز۔ دوستوں، یہ عجیب کہانی ایستبیلس کرانزا کی ہے۔ یہ اتنی خطرناک عورت ہے کہ اس کو آسٹریا میں عورتوں کی جیل کے بجائے مردوں کی جیل میں رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ یہاں کیسے پہنچی؟ ایستبیلس میکسیکو میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے والدین کافی امیر تھے۔ ایستبیلس پڑھائی میں کافی زیادہ اچھی تھی۔ اپنا ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد ایستبیلس کے والدین اس کو یورپ لے گئے۔ اسپین اور جرمنی میں رہنے کے بعد یہ لوگ آسٹریا میں سیٹل ہو گئے اور ایستبیلس نے یہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس عورت نے ایک آئس کریم پارلر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہمیشہ سے اپنا بزنس کرنا چاہتی تھی، لیکن دوستوں، اس ذہین اور پڑھی لکھی لڑکی کی آگے کی کہانی کافی عجیب اور حیران کن ہے۔ 2008 میں ایستبیلس کی ملاقات ایک ہولکر ہوز نامی ایک آدمی سے ہوئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی۔ شروع میں یہ دونوں بے حد خوش تھے، لیکن بعد میں ان کی شادی شدہ زندگی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ہولکرز اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔ ایستبیلس کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ان کے درمیان روزانہ جھگڑا ہوتا اور کچھ ہی عرصے میں ایستبیلس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ یہ اس آدمی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ اس کا شوہر ایستبیلس کے گھر میں رہتا تھا اور طلاق ہونے کے باوجود اس نے اس کا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ الٹا ایستبیلس کو تنگ کرنا شروع ہو گیا۔ یہ ہر وقت ایستبیلس کا مذاق اڑاتا رہتا تھا۔ دوستوں، ایک دن سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ ایک دن یہ آدمی صوفے پہ بیٹھا ویڈیو گیم کھیل رہا تھا کہ ایستبیلس نے پیچھے سے اس کے سر پر گولیاں چلا دی اور اس نے اپنے سابقہ شوہر کو قتل کر دیا۔ اس عورت نے سوچا کہ اب اس کی باڈی کو کہاں رکھا جائے۔ ایک دن گزر گیا اور پورے گھر میں بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ دوستوں، اس کا گھر اس کے آئس کریم پارلر کے اوپر بنا ہوا تھا۔ اس نے پھر کچھ ایسا کیا جو دل دہلا دینے والا تھا۔ یہ بازار سے ایک چین سو خرید کر لے آئی، جس سے اس نے اپنے سابقہ شوہر کے جسم کے ٹکڑے کر دیے اور پھر ان ٹکڑوں کو اس نے اپنے بیسمنٹ میں آئس کریم کے ایک خالی فریزر میں رکھ دیا۔ اس فریزر کو اس نے کنکریٹ سے بھر دیا تاکہ یہاں سمیل نہ پھیلے۔ اس آئس کریم پارلر میں روزانہ 3 لوگ کام کرتے تھے اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک فریزر میں ایک انسان کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آدمی ویسے ہی اکثر گھر سے غائب رہتا تھا، تو کسی نے اس کی گمشدگی پر دھیان ہی نہیں دیا۔ دوستوں، کچھ ہی عرصے کے بعد ایستبیلس کو ایک اور آدمی پسند آ گیا۔ اس کا نام مینفریڈ ہنٹربرگر تھا۔ یہ آدمی اسی کے آئس کریم پارلر میں کام کرتا تھا۔ ایستبیلس نے اس آدمی سے شادی کرنا چاہی، لیکن یہ آدمی اس کو دھوکہ دے رہا تھا۔ دوستوں، ایک دن یہ آدمی اس کے گھر پر صوفے پہ بیٹھا بیٹھا سو گیا اور ایستبیلس نے وہی کیا جو اس نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ کیا تھا۔ سوئے ہوئے آدمی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس کو مارنے کے بعد اس نے چین سو سے اس کی باڈی کے بھی ٹکڑے کیے اور اسی فریزر میں جا کے چھپا دیے جس میں اس کے شوہر کی لاش کے ٹکڑے موجود تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایستبیلس بالکل نارمل رہی۔ یہ آئس کریم بیچتی رہی اور کسی کو اس پر تھوڑا سا بھی شک نہیں ہوا۔ لیکن 2011 میں یہ عورت پکڑی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کے آئس کریم پارلر میں کچھ مزدور کام کرنے آئے ہوئے تھے۔ یہ بیسمنٹ میں کام کر رہے تھے کہ ان کی نظر کنکریٹ سے بھرے ایک فریزر پر پڑی۔ انہوں نے اندر دیکھا تو اندر ایک آدمی کی ٹانگ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً پولیس کو کال کر دی۔ ایستبیلس اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پکڑی گئی ہے۔ یہ آسٹریا سے ٹرین کے ذریعے اٹلی بھاگ گئی، لیکن کچھ دن کے بعد ہی اس کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ عورت اب ایک اور آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی جو ایک میوزیشین تھا۔ اس آدمی کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گیا، ورنہ شاید اس کا حشر بھی ان 2 لوگوں جیسا ہوتا۔ ایستبیلس گرفتار ہونے کے بعد بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئی تھی۔ اس کے جرم اتنے زیادہ خطرناک تھے اور یہ خود بھی اتنی زیادہ وائلنٹ تھی کہ اس کو عورتوں کی جیل کے بجائے مردوں کی جیل میں رکھا گیا، جہاں یہ اپنی ساری زندگی گزارے گی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ نیو آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔